هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ آج تراویح میں 29واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا. سب سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کی گئی. الملک کا مطلب حکومت اور ملک کے ہوتے ہیں. پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الملک رکھا گیا ہے. یہ سورہ مقدسہ بڑی فضیلت والی سورت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سورت شفاعت کرنے والی ہے، یعنی جو اس کی تلاوت کرنے والا ہے یہ اس کی سفارش کرے گی. یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی رکھنا چاہیے. اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی ساری کائنات پر حکمرانی، اس کی زبردست قدرت اور اس کی قوت جو ہے اس کو اللہ یہاں پر بیان فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت کی قدرت و قوت کو بیان کرنے کے بعد ایمان اور عمل صالح کی دعوت و تلقین کی گئی ہے، اور برے اعمال سے ڈراتے ہوئے گزشتہ اقوام کے برے انجام سے آگاہ کیا گیا. آگاہ کیا کہ انسان دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کا کوئی واضح مقصد زندگی نہیں، بس وہ زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ہے اور سر کو چھپانا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی بے مقصد اور حیوانی زندگی ہے، اور یہ انسان کی صورت میں گویا ایک حیوان والی زندگی ہے. جبکہ دوسرا انسان وہ ہے کہ جس کی اصل زندگی وہ ہے کہ جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی اعلیٰ مقصد ہوا کرتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف کھانا پینا اور سر چھپانا اور شہوات کو پورا کرنا، بلکہ اس کا مقصد اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ زندگی گزارتا ہے. اور وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری اہل ایمان کے حوالے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کام سر انجام دیا، یعنی دین کی دعوت دی اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا. تو یہ ہے اعلیٰ مقصد زندگی کہ انسان اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کو آگ سے بچانے کی فکر کرے، جہنم کی آگ سے اس کو بچائے اور ان کو دین کی طرف بلائے. اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوئی. پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. قلم کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت نے قلم کو عزت بخشی ہے. یعنی یہ قلم جو ہے اس کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی بشارت دی. انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق تو بہت عظیم ہیں. تو جن کے اخلاق کو خود مالک کہے کہ آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں، تو ان کے اخلاق کا اندازہ پھر کوئی دوسرا کیا لگا سکتا ہے. اور مخالفین کے گھٹیا کردار کو نمایاں کیا گیا. ایک باغ کا واقعہ بیان کیا جسے اجاڑ دیا گیا تھا. یعنی جن کا یہ باغ تھا ان لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ جی ہم نے اس کا پھل جو ہے کل اتاریں گے اور ہم کسی مسکین کو، کسی غریب کو نہیں دیں گے. اور جب صبح وہ آئے تو اللہ نے اس باغ پر ایک عذاب نازل کر دی، یعنی اس کو تباہ اور ہلاک کر دیا.
جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ باغ کا نام و نشان نہیں ہے. وہ سمجھے کہ شاید ہم غلط آئے ہیں, راستہ چینج کر کے گئے. پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جو ہے کل اس طرح کا معاملہ کیا تھا تو شاید یہ اسی کی سزا ہے. تو بتایا یہ گیا, وہاں انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے, یعنی انشاءاللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا, اور اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کو بھول جانا, کہ جس نے اللہ کو بلا دیا وہ عذاب الہی کا شکار ہو جایا کرتا ہے. تو بندہ مومن کی زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ جس میں خالق و مالک کو کبھی کسی صورت میں بھی نہ بھولے. اگر وہ خالق و مالک کو بھول جاتا ہے, دراصل وہ اپنے لیے ہی مسائل اور مشکلات پیدا کرتا ہے. اس کے بعد سورہ الحاقہ شروع ہوئی. حق, الحاقہ کا مطلب ہوتا ہے حق ہو کر رہنے والی بات, یعنی یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اور پہلی آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور اسی کی مناسبت سے الحاقہ اس کا نام رکھا گیا ہے. اس میں تعلیم دی ہے کہ برے اعمال اور اللہ سے قطع تعلق کے نتائج کسی صورت بھی ٹل نہیں سکتے. قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور مخالفین قرآن کا رد بھی کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ المعارج شروع ہوئی. المعارج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں, درجات, بلندیاں. تیسری آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور اسی کی مناسبت سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے. اللہ کی تدبیر و انتظام کے اتار چڑھاؤ کے بے شمار درجوں کو بتانے کے لیے کہا گیا کہ فرشتے اپنی ذمہ داریوں سے ایک دن میں فارغ ہوتے ہیں, اور یہ ایک دن لوگوں کے 50,000 سال دنوں کے برابر ہے. یعنی جس ایک دن میں فرشتے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں وہ لوگوں کے حساب سے, دنیا والوں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے. دنیا کے 50,000 سال ہو جائے وہ ایک دن ہے. پھر وہ احکام حاصل کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں, یعنی فرشتے جو ہیں احکام حاصل کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں. قیامت آنے پر کائنات کی کیفیت اور مجرمین کا حال بھی بتایا, نیز کامیاب لوگوں کے اوصاف بتائے کہ وہ کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور محرومین کی مالی مدد کرتے ہیں. جو لوگ محروم ہیں, جن کو مالی مدد کی ضرورت ہے, وہ ان کی مدد کرتے ہیں. جنسی بے راہ روی سے بچتے ہیں, امانت اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوئی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے ذکر کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ حق, منکرین کا انکار اور سرکشی, تفصیلاً اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے, لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی. چند لوگ جو ہیں وہ آپ پر ایمان لائے, اور باقی آپ کے ساتھ جو ہے مذاق کرتے رہے, آپ کو جھٹلاتے رہے, آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے. بالآخر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس قوم پر تو اپنا عذاب نازل کر دے. تو اللہ نے طوفان کا عذاب اس قوم پر نازل کیا. ایمان والوں کے سوا سب کو اللہ نے ہلاک اور تباہ کر دیا. اس کے بعد سورہ جن شروع ہوئی. جنوں کی ایک جماعت کا تذکرہ ہے, اسی کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. جنوں کی ایک جماعت جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے قرآن کریم کو سنا, اور جب قرآن کریم کو سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور قرآن سے متاثر ہوئے, اور وہ ایمان لے آئے.
جنوں کی جو جماعت تھی وہ ایمان لے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے اور وہ وہاں سے گزرے, انہوں نے اس کلام کو سنا, ایمان لے آئے. اللہ نے یہاں اشارہ دیا کہ اے اہل مکہ, تم انسان ہو اور انسانیت میں ہی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے, اور انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر تمہارے درمیان ہم نے بھیجا. تقاضا تو یہ تھا کہ تم ایمان لے آتے, تم ایمان نہیں لائے تو ہمارے خزانے میں کمی نہیں ہے. تم اگر محروم رہتے ہو تو ہم دوسری مخلوق کو جو ہے اس قرآن کی طرف جو ہے کھینچ کر لے آتے ہیں. چنانچہ اشارہ دیا کہ وہ جنات جو ہیں وہ دوسری جنس سے ہیں, وہ انسان کی جنس سے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے بھی اس قرآن کو سنا, وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ایمان لے آئے. اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو جنات میں دعوت اسلام دی. ان کو کہا کہ ہم نے اس طرح ایک قرآن سنا ہے, وہ بڑا عجیب کلام ہے اور بڑا پر اثر کلام ہے, اور جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو ہے توحید کا اقرار کریں, اور جو ہمارے گمراہ عقائد ہیں ان سے بچیں, اور شیطان جو ہماری جنس سے ہے وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مقدسہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد سورہ المزمل شروع ہوئی. اس کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑھنے والے. پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ عبادت میں اور کچھ حصہ آرام میں بھی گزارا کریں. یعنی دن بھر آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, دین کی تبلیغ کے لیے آپ جاتے ہیں, اور پھر رات بھر کھڑے ہو کر آپ جو ہے نمازیں اور قیام اور تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ آرام بھی کیا کریں, یعنی پوری رات کے بجائے کچھ حصہ آپ آرام کریں, کچھ حصہ آپ عبادت میں مصروف ہوں. اور جب اللہ کی عبادت کریں, قرآن کو پڑھیں, تو فرمائے کہ ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. قرآن کو اللہ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تعلیم دی ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کلام کی جو ہے وہ تلاوت فرمائی ہے. صبر و ثبات کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں لگے رہنے کی ہدایت بھی فرمائی ہے. اس کے بعد سورہ المدثر شروع ہوئی. اس کا مطلب ہوتا ہے اوڑھنے والے. پہلی آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اسی کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے مدثر رکھا گیا ہے. طہارت اور پاکیزگی, اللہ کی بڑائی بیان کی اور بتایا کہ کسی سے زیادہ لینے کی نیت سے احسان نہ کیا کرو. ولا تمنن اور تم جو ہے اس لیے کسی پر احسان نہ کیا کرو کہ تم اس کے بدلے میں کچھ زیادہ لے لو گے. کسی کے ساتھ نیکی اس طرح کرنا کہ جی میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے زیادہ ملے گا, تو اس سے اللہ نے منع فرمایا, اس سے روکا. اور ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے یہاں پر منع فرمایا ہے, تو لہٰذا ہمیں اپنے طرز عمل پر توجہ دینی چاہیے. قیامت کے دن نامراد لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ہوں گے اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی. ان سے جب پوچھا جائے گا کہ بھائی تم جہنم میں کیوں گئے ہو, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے مسکینوں کو, اور ہم دین حق پر اعتراض کیا کرتے تھے, اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے. یہ ان کے جرم ہوں گے. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین, کہ ہم جو ہے قیامت کو جھٹلاتے تھے, ہم جو ہے حق پر اعتراض کیا کرتے تھے, ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم نماز نہ پڑھتے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ جرائم ہیں کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں, اور مجرمین اس دن اعتراف کریں گے. اللہ پاک ہمیں
ایسے جرائم سے محفوظ رکھے۔ پھر سورہ القیامہ پڑھی گئی، پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام القیامہ رکھا گیا ہے۔ پوری سورت میں مختلف دلائل سے قیامت کے واقع ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ قیامت کا انکار اور آخرت فراموشی کا سبب حرص دنیا اور دنیاوی مال و متاع سے محبت ہے۔ یعنی انسان جو آخرت کو فراموش کر دیتا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ دنیا کی محبت، مال و متاع کی محبت، یہ انسان کو آخرت سے لاپرواہ کر دیتی ہے اور وہ اپنی آخرت کو تباہ کر، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ الدہر شروع ہوئی۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام الدہر رکھا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اس میں کیا بتایا کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو کائنات میں بھیجا تاکہ اس کا امتحان لیا جائے، اسے نیکی اور بدی کا شعور بھی دیا۔ یعنی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں نیکی اور بدی کا شعور دیا اور شعور دے کر فرمایا کہ دونوں چیزیں تمہارے سامنے، اب اس میں سے جس کو چاہو تم چوائس کرو اور جیسے چاہو، آج تمہیں روکا نہیں جائے گا، آج تم آزاد ہو اور کل تم سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے راہ ہدایت کو بھی کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا اور جو جہنم کی راہ ہے اسے بھی کھول کر بتا دیا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح کافروں کو جہنم کی خبر دی گئی ہے اور الابرار جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور ان کی صفات یہ بتائی ہیں کہ وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں دل میں، ان کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہوتا ہے، قیامت کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے۔ محبت الہی کے لیے وہ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں اور قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور اپنے کسی نیک عمل کا دنیاوی بدلہ نہیں چاہتے۔ یعنی ان کے ہر عمل اور ہر کام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی دنیاوی مقصود نہیں ہوتا کہ اس سے ہمیں کوئی دنیاوی بدلہ مل جائے یا دنیاوی کوئی وہ ہو جائے، تو ایسا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، تو عموماً ایسے غلام بھی آزاد کر دیتے تھے آپ کہ جو بالکل یعنی کبھی کام بھی نہ آنے والے ہوں۔ تو ایک مرتبہ آپ کے والد جو تھے انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر تم جو ہے ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہو، کل تو یہ کام بھی نہیں آئیں گے، یعنی اس قابل نہیں کہ کام آ سکے۔ تو فرمایا کہ میں کسی کام کے مقصد کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ یعنی بتائی ہے کہ ان لوگوں کی نشانی جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کی نشانیاں یہ بتائیں۔ اور آخر میں سورہ المرسلات کی تلاوت کی گئی۔ مرسلات کی معنی ہوتے ہیں بھیجے جانے والی ہوائیں یا بھیجے جانے والے فرشتے۔ پہلی آیت کے اندر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں قیامت جھٹلانے والوں کو تباہی اور بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ یعنی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ متقین کے لیے جنت کے انعامات کی بشارت دی گئی ہے، منکرین کے لیے جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کی عملی کیفیت یہ بتائی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ارکعوا لا یرکعون، کہ رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی آپ پھر دیکھیں، پھر بار بار نماز کا ذکر کہ ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے جو ہے تکبر کرتے ہیں، اس بنا پر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کلام مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.